برداشت ہے۔ مثال کے طور پر میرے اوپر 2 3 4 5 مصیبتیں آئیں، پھر اس مصیبت کا میں تذکرہ، میں برداشت تو کر رہا ہوں، اس کو کر رہا ہوں، اس کو کر رہا ہوں، اس کو بھی کر رہا ہوں، تو یہ برداشت کی حد ہے۔ اور جب اس مصیبت پہ میں خاموش ہو جاؤں تو یہ صبر ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ جو صبر کا وسیلہ ہے نا، وہ برداشت پہ نہیں ملتا، وہ صبر ہی پر ملتا ہے۔ صبر اس وقت تک نہیں آتا جب آپ برداشت کی اس لمٹ سے نکلتے نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ اس کے سامنے آتا ہے۔ آپ نے کسی کو، مثال کے طور پر اگر میرا نقصان ہو جاتا ہے اور میں سب کو کہوں تو میرے نقصان کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، لیکن اس پر اگر میں صبر کو، میں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، اس پہ میں نے الحمد، تو پھر اس وقت جو ہے اس کا جواب آتا ہے۔ اس لیے صبر کی بات آئی، برداشت کی بات نہیں آئی۔ دین میں ہر جگہ جب بات آئی نا، صبر کی بات آئی۔ صبر کا تعلق اللہ سے ہے، برداشت کا تعلق انسان سے ہے۔ یہ دونوں بہت اہم ہیں۔ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی مصیبت آئے اس کو اللہ کے لیے چھوڑیں۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کام جو ہیں یہ عام چیز نہیں ہے، یہ عزم الامور کا کام ہے، اس کے لیے بڑی کمٹمنٹ چاہیے۔ اگر ٹائم ختم ہوا ہے تو آپ پلیز مجھے بتائیے گا، ہاں، کیونکہ میں نہیں دیکھا۔ ایک اور وہ ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ ایک اور چیز کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو بڑے احترام سے کرنے، لیکن یہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ جو اونٹ ہے نا، وہ کسی کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ تو سعیر کہتے ہیں، کہ آدمی اپنا جو وہ کہتے ہیں نا، وہ بڑی تکبر سے بات کرتے ہیں، بڑی لوگوں کو چھوٹا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس کو تو سعیر کہتے ہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے جب ہم منہ پیر کیے اور وہ گردن اٹھا کے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مت کرنا۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور نہ زمین میں اکڑ کر چلو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چال سے اور آپ کے جانے سے لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ آپ میں تکبر ہے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی بڑی اس نے جو ہے وہ خشوع و خضوع کی وہ حالت بنے کہ وہ مریض دکھائی دے رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جھنجھوڑا، اس نے کہا کہ مریض بن کے نہ جاؤ۔ اس طرح ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کو بھی جو ہے اس کو خشوع کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رکھے۔ یہ جو صبر کی معنی ہے نا اور خشوع کی معنی ہے، یہ دونوں اندر والی چیز کی ہے، یہ باہر دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ کیا خشوع کا معنی یہ ہے کہ جو رسی اللہ نے آپ کے ہاتھ میں تامی ہے نماز کی، اس کو آپ نے بہت مضبوطی سے پکڑا ہے۔ اور جب ہم بات کرنے سبحانک اللہم، اس کی جو معنی ہے نا، یہ متکلم کے سامنے ہے، سبحانک اللہم، یہ کھا اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں پاکی اور جب ہم اس کی تسبیح بیانتے یہ آپ کے لیے ہے، وَبِحَمْدِکَ، اور حمد بھی تیرے لیے ہے۔ تو تیرا کون ہے؟ تیرے سامنے کون ہے؟ تو کس سے بات کر رہے؟ یہ کھا کا لفظ ہے، یہ متکلم کا ہے جو بالکل سامنے ہے، یہ سبحانہ نہیں ہے، نو بحمدہ ہے۔ یہاں پہ سبحانہ کھا وبحمد کھا، تم اللہ سے بات کرو، تعالی جدو کھا، اللہ سے بیٹھے۔ یہ جو رسی ہے اگر آپ نے اس کو پکڑ لی تب خشوع آئے گی، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہ اصل چیز ہے۔ جب ہم نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے میں ملاقات میں تو، I was in a meeting with Allah, I just came, I didn't see you۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم، آج آپ لوگ بھی تھے، آپ لوگ، میں ملاقات سے باہر نکلا۔ یہ اصل میں اس کے معنی ہے۔ اگر مجھے یہ معنی معلوم نہ ہو، میں نماز میں داخل ہوتا ہوں تو میں اللہ اکبر کی بات کر کے اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ اللہ اکبر، میری ملاقات شروع ہو گئی۔ اب بعد میں آ جاتے، جب ہم کمشنر کے پاس جاتے ہیں نا، میرا بہت ہی عزیز دوست ہو، یار پلیز میں میٹنگ کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں، پھر میں داخل ہو گیا، پھر اس کے سامنے میں نے بات کی، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ کس کی ہے؟ یہ سارے متکلم کی، وہ ہے جس کو آپ کے سامنے ہے، تب آپ جا کے اس سے بات کرتے ہیں، آپ نے مکالمہ اس کی،
اس کے حمد و ثنا سے شروع کر دیا. پھر آپ پوری بات کرتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو آپ اس سے بات کرتے، اس سے اپنی وہاں یہ ٹائم ہے اس سے مانگو. ہم وہاں نہیں مانگتے، ہم سجدے میں بیٹھ کے کسی اور کی برائی سوچتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری سوچ کو سمجھتا ہے، میری سوچ کو جانتا ہے. یہ میرا بندہ میرے سامنے میری بندے کی میری سجدے میں پڑا ہوا ہے اور بات کرتے، وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ میں نے جاننا ہے. پھر جب ہم جائیں گے پھر تشہد پہ، جب ہم التحیات للہ، جب اللہ کے رسول نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ میں ان سے پوچھا کیا لائے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے پاس یہ، میں تو عاجز ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا، السلام علیکہ ایہا النبی. وہاں پہ یہ سلام علیکہ، رسول علیہ السلام وہاں پہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس نے پوری امت پر کہا، پھر سب نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. ہمیں نماز کا پتہ ہو تو خوش آئے گا. بات بہت بڑھ جاتی اس لیے میں جلدی کرتا ہوں. تو ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ سبحانہ تعالی جو بڑائی اور تکبر کرتا ہے، لا یحب، اس کو پسند نہیں فرماتا. مختال اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور فخور اس کو کہتے ہیں جو کسی اور سے اپنی فخر جتائے، یعنی کوشش یہ ہوتی ہے کوئی اور میری جو ہے وہ بڑائی کو بیان کرے. ان دونوں میں یہی فرق ہے. اور ایک اور چیز کا وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدوں کی آواز ہوتی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یہاں پہ دو تین چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کی جانے میں اور چال چلن میں تکبر نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ جلدی جائیے یا آہستہ جائے. آپ جلدی بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہو، اور آپ آہستہ بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت نہ ہو، لیکن یہ چیز تکبر سے صاف ہو. اسی طرح آواز جو ہے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ تیز بھی بات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ضرورت ہے آپ آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن دونوں میں جب آپ جس بات سے کریں اس میں احترام اور اکرام ہو. وہ اس طرح نہ ہو کہ اس سے کسی اور پر اثر پڑے. تو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، جب آدمی اس طرح بات کرے کہ دوسرے کو برا لگے تو اس کا احساس کرے. یہ جنرل اپلیکیبل چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب ضرورت ہو تو ہم تیز آواز بھی نکال سکتے ہیں، آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں پہ یہ اس کا ختم ہو جاتا ہے اور رکوع بھی ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کے اندر والے ضمیر کو اور اپنے آپ کو دیکھ لے کہ ہم کہاں یعنی سٹینڈ کرتے ہیں. یہ جب پاکستان بن رہا تھا نا، ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا، تو ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ لا الہ کا مطلب کیا. یہ بھی ایک چیز ہے نا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ کا مطلب کیا. ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں نا کہ لا الہ کا مطلب تو ہے نا. تو اس لیے ہم میں اس وقت جو میں سب سے پہلی اپنی بات کر رہا ہوں، ہم میں حب دین موجود ہے. ہم دین سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہم میں فہم دین نہیں ہے. حب دین ہے، فہم دین نہیں ہے. اور دوسری ہم میں مزاج دین بھی نہیں ہے کہ میں نے اپنی مزاج کو دین کے برابر کر دیا. میں فہم کر لوں. حب دین ہمارا اتنا ہے کہ اس پہ آپ نے آپ کو مرتے ہیں، مرواتے ہیں، لیکن فہم دین نہیں ہے. اگر کسی جج نے فیصلہ کر لیا نا، میں نے اس کی فیصلے کو بہت محبت سے رکھا لیکن طاق میں رکھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت جو ہم جہاں سٹینڈ کرتے ہیں نا، ہم میں حب دین بہت ہے، فہم دین نہیں ہے. اور نہ فہم دین کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں. اور اگر فہم دین جن لوگوں کو نصیب ہوا ہے اس کو مزاج دین نہیں نصیب. اس کو اس طرح یعنی اس کی مزاج اس دین کے برابر نہیں ہے. اچھا بھلا شخص ہوگا لیکن دین کا تقاضا ہو تو وہ نہیں کرے گا. اس کو فہم بھی ہے، مزاج نہیں ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو جھانچنا ہے آج سے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. صرف حب دین والے سٹینڈ میں ہیں، یا فہم دین والے میں ہیں،
یا تیسرے درجے میں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کسی بچے کو شکر کا درس دیتے ہیں کہ شکر یہ ہے وہ ہے، اور اس پر آپ مضمون لکھ کے، وہ لکھے گا، فہم نہیں آئے گا. اور اگر فہم بھی آیا تو وہ اس کو امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا اس وقت تک جب آپ اس کو کسی مشکور جو شکر ادا کرنے والے آدمی کے ساتھ اس کو بٹھاؤ، مزاجی شکر، وہ اس کو سمجھ آئے گی. یہ ہم نے اپنے آپ کے اندر رکھنا ہے کہ اندر والے انسان اور باہر والے انسان میں کیا فرق ہے. جو ہم کہتے ہیں نا، ایک خلوت ہے، ایک جلوت ہے. خلوت میں کریکٹر بنتا ہے، خلوت میں کریکٹر بنتا ہے، اور جلوت میں بیہیویئر بنتا ہے. خلوت کیا ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہوں نا، صرف میں اور میرا اللہ میرے ساتھ ہو. اس وقت میرے پاس جو بھی تصرف میں میری چیزیں ہیں اس کو میں کس انداز سے استعمال کرتا ہوں. اگر میں نے اس کو خوف اللہ کے سامنے رکھ کر کسی چیز کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرا جو مجھے گناہ کی طرف لے جائے، یہ میرا کریکٹر ہے. میں نے کریکٹر کو لوگوں سے چھپایا ہے نا، لیکن اللہ سے چھپایا نہیں جا سکتا. تو خلوت میں کریکٹر بنتا ہے، جلوت میں بیہیویئر، کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لوں تاکہ لوگ میرے بارے میں اچھا محسوس کریں. تو میری بیہیویئر اچھا لگ رہا ہے نا. تو بیہیویئر اور کریکٹر دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. میں نے اپنے کریکٹر پر بھی بات کرنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو اپنے احتساب میں رکھنا ہے، کسی کے نہیں. میں شام کو بیٹھتا ہوں نا، میں اپنا محاسبہ تو کر لوں نا کہ آج پوری دن میں نے کون سا کام اس طرح کیا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے. میں شام کو دیکھوں، میں جب ڈائری میں لکھتا ہوں، ڈائری میری خالی رہتی ہے. جتنی بھی کام میں نے کیے نا، میں کیا لوگ مجھے اچھا کہیں، میری بیوی مجھ سے خوش ہو، وہ میرا آفیسر مجھ سے خوش ہو، میرے بچے مجھ سے خوش ہوں. سارے کام میں نے نیکی کی بنیاد پہ کیے. لیکن شام کو جب میں نے پورا احتساب کیا، ایک کام بھی اس طرح نہیں تھا جو خالصتاً اللہ کے لیے تھا، تو میں نے ڈائری خالی رکھی. تو میں اگر ہر روز یہ کروں کہ میں یہ جو اخلاص آتا ہے نا، یہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ میں کہاں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اخلاص ہے. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے نماز کو تھوڑا لمبا اس لیے کر لیا کہ میرا دوست مجھے دیکھے کہ میں بہت زبردست نماز پڑھتا ہوں، اللہ سبحانہ یہ ان کو دے دو خلاص. اب یہ سوچ میں، اگر آپ نے اس کا توبہ استغفار نہیں کہ یہ سوچ میری، یہ وسوسہ میں نہیں تھا، اللہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، اگر اسی وقت میں نے توبہ اور میں نہیں پلٹا، تو شام کو دیکھ لو کہ میں نے آج کتنے کام کیے ہیں. وہ کریکٹر کے لیے کون سا کام کیا، بیہیویئر کے لیے کون سا کام کیا. میں اندر سے اللہ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، باہر میں اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ دو چیزیں ہم اس پر کنٹرول کریں نا، خلوت اور جلوت، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں. پھر اپنے محاسبے میں روزانہ میں ایک ڈائری لکھوں. جب میں چاہتا ہوں نا کہ کل میں نے یہاں پہ جانا ہے، تو میں نے یہاں پہ میں نے کس سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے. تو اس اللہ کے لیے ملنے کے لیے میرے پاس کیا ہے. میں جب اس کے پاس جاتا ہوں نا، میرے پاس کیا ہے، میرا ڈائری تو روز جب میں لکھتا ہوں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تب ہم سمجھتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے کہا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.